پاکستان کی جو امبیسی ہے ریاض میں، سعودی عربیہ میں، انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے پاکستان کے سٹیزنز کے لیے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کوئی ٹینشن یا دیکھیں نا، اللہ نہ کرے 100 کسی طرح کا چانس بن سکتا ہے، تو آپ نے ایمرجنسی کی صورت میں انہوں نے نمبر وغیرہ دیے ہیں کہ ان نمبروں پر رابطہ کر لیں۔ اور خاص طور پر ایڈوائزری میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی فیک نیوز یا کوئی بھی غلط ایسی خبر جو کہ پھیلانے سے اس مملکت میں، مطلب سعودی عربیہ میں کسی قسم کا پینک ہو، تو ایسی کوئی نیوز نہیں آپ نے دینی، نہ آپ نے کوئی کسی چیز کو شیئر کرنا ہے بلا کسی تحقیق کے، بلکہ آپ نے شیئر بھی نہیں کرنا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور اگر کوئی نیوز دینی ہوئی یا کوئی بات ہوئی تو سعودی عربیہ کی اپنی جو نیوز ایجنسی ہے نا، وہ خود دے لیں گے۔ تو آپ نے بالکل محتاط رہنا ہے اس سلسلے میں کہ کسی قسم کے اس طرح کے پھڈے میں نہیں پڑ جانا کہ جو کل کو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ مطلب یہ ہے، دیکھیں حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں، تو ابھی اس چیز کا مجھے پتہ ہے کہ الحمدللہ سعودی عربیہ میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ادھر سے ادھر کوئی چیز ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر الحمدللہ کوئی کسی قسم کا پینک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کے معاملات خراب بھی ہوں۔ ہاں، یہ معاملات ضرور ہیں کہ فلائٹ جتنی بھی مطلب شیڈیول فلائٹس تھی یا جتنا مطلب باہر سے آ رہی تھی فلائٹس یا ادھر سے جانی تھی، وہ ساری فی الحال جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہیں۔ نہ کوئی فلائٹ ادھر آ رہی ہے، خاص طور پر جو اس سائڈ سے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، یا اس سائڈ سے، ہو سکتا ہے کہ اوپر سے دوسری سائڈ سے کہیں سے آ رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمیں نیوز میں پتہ چل رہا ہے تو فلائٹس جو ہے نا وہ آپریشن بند ہے۔ باقی یورپین ممالک نے بھی اور دوسرے ممالک نے بھی اپنے شہریوں کو ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اگر آپ یہاں مملکت سے باہر، مطلب سعودی عربیہ سے باہر سفر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایئرپورٹ سے رابطہ کریں یا اپنے ایجنٹ سے رابطہ کریں کہ فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یا کس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کے بعد آپ سفر کے لیے ایئرپورٹ پر آئیے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں بڑے پریشان کن ہیں۔ بہرحال الحمدللہ سعودی عربیہ میں ایسا حال کی گھڑی میں کوئی اس طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ پرسکون اپنی کاموں میں مصروف ہیں۔ دیکھیں جہاں ہر طرف ارد گرد معاملات خراب ہوں، وہاں دل میں سکون تو کسی کے نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کل کو کیا ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن فی الحال تو سب ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ اور باقی میں اگر اپنی بات کروں، آج یہاں پر نا میرا گلا بھی تھوڑا سا نا پکا ہوا ہے، پتہ نہیں مجھے نا وہ کیا کہتے ہیں، اکثر کلا پڑ جانا یا گلا پڑ جانا کہتے ہیں، ہم پنجابی میں تو کلا پک جانا کہتے ہیں، تو یہ میرا نا اکثر پک جاتا ہے، پتہ نہیں بادی کی وجہ سے ہوتا ہے یا ٹھنڈی، خاص طور پر نا کوئی ٹھنڈی چیز کھا پی لوں۔ آج کل ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہوا پڑا ہے، جس کی وجہ سے کچھ معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ میں ویسے تو پرہیز کرتا ہوں بالکل، آج کل میں کوئی ٹھنڈی چیز یوز نہیں کر رہا، اس کے باوجود شاید ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہوگا، پک جاتا ہے یہاں پر نا، تھوک نگلتے ہوئے بھی نا کوئی چیز تو درد ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ میں روزے رکھ رہا ہوں، اور اللہ پاک مجھے توفیق دے روزے رکھنے کی۔ باقی گھر سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ابھی یہی ہے کہ بچوں کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ دیکھیں پتہ کیا بات ہے، میں آپ کو ڈیلی اپنے ویڈیو میں آ کر یہ چیز بتاتا ہوں کہ
جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ لیتا ہوں نا تو پتہ نہیں مجھے ایک دلی سکون ہونے لگ جاتا ہے کہ نہیں جی میں نے اپنا دل ہلکا کر لیا ہے. میں اپنے بہن بھائیوں سے یہاں پر بات رکھتا ہوں, مجھے تسلی دیتے ہیں, کوئی اچھی بات کرتا ہے تو چلو جن لوگوں نے بری بات کرنی ہے یا برا کہنا ہے وہ تو کہتے ہی رہیں گے, ان کے کسی کے ہم وہ منہ تو بند نہیں کر سکتے, لیکن اپنی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ یار کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. اچھا خیر, اس کے علاوہ میں نے کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں تو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یار کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہو جائے میرے لیے, اتنا میرا کام بن جائے کہ میں کہیں پر بھی کوئی کام کروں تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں کہ میں اپنی ٹکٹ کروا کرنا یہاں سے نکل جاؤں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ کتنی دیر رہیں گے, تو تسلی تو دی ہے ایک دو لوگوں نے کہ ہم تمہارے لیے نا کم از کم اتنا کسی سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کچھ دن جو ہے نا وہ کام کر لو یہاں پر. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے, ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ سیلری کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کئی لوگ جو ہے نا وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 1 مہینہ آپ کام کریں گے تو 1 مہینے کی سیلری آپ کے نیچے رکھ لی جائے گی, اگلے مہینے آپ جو ہیں وہ آپ کو سیلری ملے گی. مطلب 1 مہینہ کا جو کام ہے نا وہ آپ کو فری میں چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ میں 2 مہینے کام کروں تو تب جا کر میں اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی جاب ملتے. اب یہ جو ہوتا ہے نا کام کنسٹرکشن والوں سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے کہ کوئی دیہڑی والا کو کام جو ہے نا وہ مل جائے, کم از کم اتنا کہ ڈیلی کے مجھے وہ پیسے مل جائیں اور میں اپنے اکٹھے کر کے نا ٹکٹ بنا لوں. لیکن ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے تو کنسٹرکشن والے کام آلموسٹ کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسے بھاگ کر اپنے پاس کسی کو بھی نہیں رکھتا, کیونکہ یہاں پر معاملات اس طرح کے ہیں کہ آپ کے پاس جس چیز کا اقامہ ہے آپ نے وہی کام کرنا ہے. اور اگر میں نے مثال کے طور میں نے کام کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے کہ چلو چند دیہڑیاں میری لگ جائیں. لیکن اگر میں پکی جاب کہیں پر مجھے ملتی ہے نا یا میں کرتا ہوں تو اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا, اگر مجھے مل جائے جاب تو میں نے پہلے اپنے کفیل سے بات کرنی ہوگی اور کہنا ہوگا کہ جی مجھے جاب مل رہی ہے تو میں وہاں پر جا کر کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میرا کفیل کیا کرے گا, مجھے ایک اجازت نامہ دے گا, اور وہ اجازت نامہ ایسا ہوگا کہ آپ فلاں جگہ پر جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر جا کر کام کر سکتے ہیں. تو وہ ایک پورا اجازت نامہ ہوتا ہے جس سے مجھے کم از کم کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہ میرا ویزا بھی ایسے کفیل کا ہے جو مجھے اجازت نامہ دے سکتا ہے, وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ میں آیا تو ایسے ہی تھا کہ میں وہاں پر جا کر کوئی ڈھونڈ کر کام کر لوں گا, یا جس طرح کا میں نے کام سٹارٹ کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ مجھے برکت ڈالیں گے, یا کوئی کسی قسم کا یہ وہ تو انسان جب پنجابی میں ہم کہتے ہیں راہ پیاں تے واہ پیاں پتہ لگتا ہے. جب آپ معاملات کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. دور کے ڈھول تو سہانے ہی لگتے ہیں اور سارے یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب بہتر ہو جائے گا. کوئی کہے گا کہ آپ اتنا عرصہ وہاں پر نکال لیں گے تو آپ کا کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی. بات یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے نکالنا یا سال نکالنا, یہ مین چیز نہیں ہے کہ آپ ٹائم نکال لیں گے. مین چیز یہ ہے کہ آپ کو کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گانٹھ باندھی ہوئی ہے اور آپ نے اتنے مہینے ضرور نکالنے ہیں. اتنے مہینے آپ کیسے نکالیں گے؟ کسی کے سر پر بیٹھ کر تو آپ نہیں نکال سکتے جب آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو, آپ کے معاملات بہت سخت چل رہے ہوں. تو جب بھی آپ کسی کو کال کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یار میرے لیے کوئی کام کا بندوبست کرنا, تو وہ پہلے ہی اس کے ذہن میں بات جاتی ہے تو یہ تو بندہ میرے پاس آ جائے گا, اسے سنبھالنا پڑے گا. تو جب
یہ صورتحال ہوتی ہے، تو اگر وہ کام لگوا بھی سکتا ہو نا، تو وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہے، میں خود بڑی ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر بندے کو سنبھالنا، اس کی ذمہ داری لینا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ چند دن بھی آپ اگر کسی کو اپنے پاس بٹھا کر کھلاتے ہیں نا، تو وہ آپ کو اپنی جیب سے کھلانا پڑے گا، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر اگر کسی کا باپ یا بھائی ہو نا، جن کا آگے کام سیٹ ہوں، اور وہ بلائے، تو پھر وہ ان کی یہاں تک مطلب سپورٹ ہوتی ہے کہ جب تک کام نہیں چلتا انہیں کسی قسم کی ٹینشن پریشانی نہیں۔